الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذی. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں نے جو ابھی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا: ان اول ما يحاسب في العبد يوم القيامة من عمله صلاته، کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے سوال اس کی نماز کے بارے میں ہوگا. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، اگر نماز ٹھیک نکلی تو کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا. وإن فسدت، اور اگر نماز میں خرابی نکلی، نماز مکمل نہیں تھی، کمی کوتاہی تھی، اگر اس میں خرابی نکل گئی، فقد خاب وخسر، تو وہ خسارے میں پڑ گیا، وہ نقصان میں چلا گیا. آگے حدیث ہے، جب فرض میں کمی ہوگی تو اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نفل نمازیں ہیں کہ نہیں. نوافل ہوگی تو نوافل سے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا. فرض میں اگر کمی کوتاہی ہوگی تو کہا جائے گا اگر اس کے پاس کچھ نفل ہے، نوافل اس نے ادا کیا ہے، تو اس سے فرائض کی بھرپائی کی جائے. اس کے بعد دوسری چیزوں کا حساب ہوگا. یہاں پر نوافل کی اہمیت اور فضیلت کو بتایا جا رہا کہ ہم آسانی سے نوافل کو چھوڑ دیتے ہیں، نوافل کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. بہرحال ہندوستان میں تو لوگ اہتمام کر بھی لیتے ہیں، نوافل کا اہتمام کر بھی لیتے ہیں، لیکن عرب کنٹری میں، سعودی عرب میں نوافل کا اہتمام نہیں کیا جاتا. وہ لوگ صرف فرض پڑھ لیتے ہیں، کافی ہے بس، لیکن وہ نماز نہیں چھوڑتے. ان کی خوبی ہے کہ وہ نماز نہیں چھوڑتے، چاہے فرض ہی کیوں نہ پڑھیں، لیکن وقت پر اس کو پڑھیں گے. وہ جس حال میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، وہ جنگل میں ہو کہ شہر میں ہو، نماز نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ فرض نماز خالی کیوں نہ پڑھے. ہمارے یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ ظہر میں جا کے 12 رکعت ہم کو پوری پڑھنی ہے، 12 رکعت نہیں جائیں گے، چلو چھوڑو. اب وہ اتنی رکعت سوچ کر کے وہ نمازی میں نہیں جائے گا. عشاء میں دماغ میں کہ 17 رکعت پڑھنا ہے، جا کے سب جوڑے گا، نفل میں جوڑ کر کے 17 جوڑے گا. کاہلی ہے کہ لیٹا رہنے نہیں آئے گا نماز. ہمارے یہاں نوافل کا اہتمام تو ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ نوافل کی وجہ سے نماز تک چھوڑتے ہیں. اور وہاں پر یہ ہے کہ وہ نوافل نہیں پڑھتے، اللہ ماشاء اللہ، لیکن
لیکن نوافل کے جو فضیلت حدیث میں ہے تو نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے. کل قیامت کے دن اگر فرائض میں کبھی کوتاہی ہوگی تو یہ نفل کام آئے گی وہاں پر. نماز کے معاملے میں تو پھر بھی ہم نفل پڑھ لیتے ہیں, نفلی نمازوں کا اہتمام کر لیتے ہیں, لیکن صرف نماز کے حد تک. آپ روزے میں جائیں اگر روزہ صرف ہم رمضان کا رکھتے ہیں, رمضان کا روزہ رکھتے ہیں, اس کے بعد سال بھر نہیں رکھتے. روزے کے معاملے میں کوتاہی ہمارے یہاں, جبکہ یہاں بھی معاملہ وہی ہوگا کہ فرض روزوں میں اگر کمی ہوگی تو نفل روزے سے بھرپائی کی جائے گی. لیکن رمضان کے بعد کتنے لوگ ہیں جو ایک بھی روزہ نہیں رکھتے, ایک بھی روزہ نہیں رکھتے, جبکہ محرم کا روزہ ہے, ذوالحجہ کا روزہ ہے, بیان کیا جاتا, بتایا جاتا ہے. اور اگر رکھیں گے تو وہ والا روزہ رکھیں گے جس کی فضیلت یا جس کا تذکرہ حدیث میں نہیں ہے. جو رکھنے کا اس کو نہیں رکھیں گے, لیکن وہ والا ضرور رکھیں گے جس کا تذکرہ حدیث میں نہ ہو. جیسے ہزارے روزہ رکھیں گے, یہ مجالے چھوٹ گئے. 27 رجب 26 رجب جو روزہ رکھتے ہیں ہزارے روزہ بولتے ہیں, یہ ہم کو تو نہیں ملا کہیں حدیث میں. ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے رمضان کا اہتمام شروع فرما دیتے تھے. شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے آپ. تو آدمی عید اور بقرعید چھوڑ کر کے جب چاہے وہ نفلی روزہ رکھ سکتا ہے, اس کو منع نہیں ہے. جب دل چاہے اس کو روزہ رکھ لے, لیکن کوئی خاص دن متعین کر کے کوئی روزے کا اپنی طرف سے نام دے کر کے اپنی طرف سے ثواب کہہ دیا جائے کہ اس کے اتنا ثواب ملے گا, یہی اس کو بدعت کہتے ہیں. کہ 27 رجب کا روزہ ثابت نہیں ہے. اگر کوئی رکھ لے نفلی روزہ سمجھ کر کوئی حرج نہیں ہے, لیکن 25 کو نہیں رکھے گا, 23 کو نہیں رکھے گا, 4 تاریخ کو نہیں رکھے گا, رجب کی 27 ہی کو کیوں لازمی سمجھتا ہے؟ پھر اس کو ہزاری روزہ نام دے دیے گئے اپنی طرف سے. اور اس کا جو ہے عورتوں میں بھی اہتمام, مردوں میں بھی اہتمام. جبکہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کچھ لوگوں نے 27 رجب کو روزہ رکھا تو حضرت عمر جلالی پہلے کہ میرے سامنے کھا پی کر کے دکھاؤ کہ تم روزے سے آتے نہیں ہو. باقاعدہ اپنے سامنے کھلوایا, کھا کے دکھاؤ کہ روزہ نہیں ہو تم, کیونکہ دین میں بدعت کو ایجاد کر رہے ہو. کیا حرج ہے روزہ رکھ لیا تو کیا حرج ہے؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں حرج یہی ہے کہ اللہ رسول نے جس کا حکم نہیں دیا تم نے اپنی طرف سے کر لیا, یہی حرج ہے. دین منمانی کا نام نہیں ہے. اللہ رسول جو فرمائیں گے وہ کرنا دین ہے. شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ شعبان یا رمضان کی تمہید ہے. پہلے روزہ رکھتے تاکہ آدمی عادی ہو جائے. جیسے فرض نماز سے پہلے سنتیں ہیں اور ان کا مقصد بھی بتایا گیا ہے, اسی طریقے سے رمضان سے پہلے شعبان میں نفلی روزہ ہے کہ نفلی روزہ رکھے آدمی, تاکہ ایک عادت بنے اور پورا مستعدی کے ساتھ, تیاری کے ساتھ وہ رمضان کا روزہ رکھے. اب ہماری عادت پڑ گئی رمضان میں روزہ رکھنے کی عادت پڑ گئی. ایک مہینہ روزہ رکھ کے عادت پڑ گئی. اب دل چاہتا ہے کہ اور تھوڑا ایک روزہ رکھ لے, تو اب حرام قرار دیا کہ اتنے دن روزہ تم کو نہیں رکھنا ہے. تمہارا دل بہت کرا رکھنے کا, بہت دل کرا رکھنے کا, تم نے 1 مہینہ رکھا لیکن آج تم روزہ نہیں رکھ سکتے. اب یہاں اللہ کا حکم آ گیا کہ نہیں, 1 مہینہ روزہ رکھتے رکھتے عادت پڑ گئی. بہت سے لوگوں کو اچھے لگتے والے دن عادت ہے روزہ رکھنے کی, ایک لذت ہے, ایک مزہ ہے اس میں. لیکن عید کا دن آیا تو اللہ نے کہا آج کھاؤ پیو, آج حرام ہے روزہ رکھنا, کیونکہ نفس حاجی ہو گیا روزہ رکھنے کا. اب وہ چاہ رہا کیا روزہ رکھے ہیں تو منع کر دیا گیا.
بھی جس دن چاہے رکھ لیں، شعبان کے مہینے میں جس دن چاہے روزہ رکھ لیں، شک والے دن نہ رکھیں، یعنی 29 والے دن کی جو ہے جو شک والا دن ہے، اور حدیث میں 2 دن پہلے رمضان سے 2 دن پہلے روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، تاکہ رمضان کے روزے کے لیے تیاری ہو جائے، تھوڑا 1-2 دن پہلے ریسٹ کر لے گا تو اطمینان سے رمضان کا روزہ رکھے گا۔ اب یہ تو کرے گا نہیں ہم، لیکن 15 شعبان والا روزہ پکا رکھنا، جبکہ حدیث میں نہیں ملے گا وہ آپ کو۔ ایک حدیث ملی ہے، وہ ضعیف ملی ہے حدیث، ایک حدیث ملی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت ہے، وہ بھی ضعیف درجے کی حدیث ہے، لیکن پورے شعبان کوئی روزہ نہیں رکھے گا اور 15 شعبان کو رمضان جیسا ماحول ہو جائے گا، سب روزہ رکھیں گے 15 شعبان، پورے محلے میں سناٹا سارا دن رہے گا، اثر بات وہی بھیڑ بھاڑ افطار کے انتظام۔ اتنا اہمیت کیوں ہم نے دی اس کو؟ اتنی اہمیت حدیث میں نہیں ہے۔ ہاں نفلی روزہ ہے، اگر کوئی رکھ لے کوئی حرج نہیں ہے، یہ سمجھ کر کے کہ بھائی نفلی روزہ ہم کسی دن پہ رکھ لے، اس دن رکھ سکتا ہے، لیکن خاص وہی روزہ رکھے ہم، آگے پیچھے نہ رکھے ہم، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو فرض اور روزوں کے علاوہ سال میں نفلی روزہ بھی رکھنا چاہیے، اور وہ روزہ رکھنا چاہیے جو ثابت ہے، جو ثابت ہے، علماء سے معلوم کر کے رکھے ہیں۔ ایسے ہی زکات کے معاملے میں، زکات کے معاملے میں زکات دینے کے بعد پورے سال پھر ہم نفلی صدقہ نہیں کرتے، ہاں سمجھتے کہ زکات تو ہم نے رمضان میں دے دی، اس کے بعد مجال ہے کہ صدقہ کوئی کر دے، پورے سال شاید ہم نے 1 روپیہ صدقہ نہیں کرتے، صدقہ کرنے کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی۔ یہاں پر بھی معاملہ ہے کہ جب ہم نفلی صدقہ کریں گے تو اگر زکات میں کمی کوتاہی ہوگی تو نفلی صدقے سے وہ بھرپائی کی جائے گی اس کی، تو صدقے کا بھی اعتبار کرنا چاہیے، بڑا اجر ملے گا قیامت میں اس کا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتے ہمیں، فاصدق، خوب صدقہ کرتے ہیں، مہلت دیتے تھے تو خوب صدقہ کریں گے، واکن من الصالحین، نیک بن جائیں گے ہم، نیک اور صالح بن جائیں گے، صدقہ خوب کریں گے۔ یہاں پر جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ نہیں کہیں گے اللہ ہم کو مہلت دے دی، ہم نماز پڑھ لیں گے، ہم روزہ رکھ لیں گے، یہاں پر وہ کہہ رہا صدقہ کریں گے، فاصدق، اللہ خوب صدقہ کرے گا، کیونکہ صدقے کا اجر اپنی آنکھوں سے قیامت میں دیکھ لے گا وہ کہ صدقے کا کیا اجر ملتا ہے۔ بیماریوں کا علاج صدقے سے کریں ہم، دوا علاج ڈاکٹر کے پاس جائیں، ہمارا ذہن ادھر ہی جاتا ہے، یہ ذہن میں نہیں آتا کہ نہ 5 روپے 10 روپے سب سے پہلے صدقہ نکال دیں بیماری کی طرح سے، اس کے بعد علاج کریں، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا صدقے سے علاج کرو، تو صدقے سے بھی علاج ہونا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جائیں علاج کریں لیکن صدقہ بھی کریں ساتھ میں، تو اس پہ ہم جو ہے نفلی صدقہ نہیں کرتے۔ بہت پیسے والوں کے پاس سننے میں آتا ہے بھائی ہم تو زکات دے دیتے سال میں، اب ہم الگ سے نہیں خرچ کرتے، ہم الگ سے نہیں دیں گے، یہ کون سی بات ہوتی ہے؟ جو آپ نفل تو پڑھ رہے ہیں، نفل تو چل رہی ہو نماز، اور جہاں مال خرچہ کرنے کے بعد یہ خالی ہم زکات، وہ بھی زکات بھی لوگ حساب سے نہیں دیتے، اندازے سے بہت سے لوگ دیتے ہیں، باقاعدہ ایک پائی کا حساب لگا کے زکات نکالیے، ورنہ زکات کا مال اگر رہ گیا تو سارے مال کو برباد کر دے گا۔ تو بہرحال نوافل کی فضیلت ہے، نوافل کی اہمیت ہے۔ اب نوافل 2 طرح کے ہیں، ایک ہے جن کے اوقات مقرر ہیں، ایک نوافل جن کے حالات کے مطابق ہوتا ہے،
دن کا مقرر ہے، جیسے نماز کے بعد نفل پڑھتے ہیں، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، ایسے ہی چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، مغربات اوابین جو پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز، یہ سب وہ نماز ہے جن کا وقت ہے کہ اس وقت انہیں پڑھنا ہے. جیسے مثال کے طور پر چاشت کی نماز، اشراق کی نماز. اب یہاں پر دو نمازوں کو، ایک چاشت اور اشراق، اشراق اور چاشت، کیا دونوں ایک نماز ہے یا الگ الگ ہے؟ محدثین اور فقہاء کے یہاں اشراق اور چاشت کی دو نمازیں الگ الگ نہیں ہیں، ایک نماز ہے. اگر سورج طلوع ہونے کے تھوڑی دیر بعد اب پڑھ جائے تو وہ چاشت ہے، اشراق ہے، اور اگر دن چڑھے پڑھ جائے 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے تو یہ چاشت ہے. نماز ایک ہی ہے، الگ الگ دو نمازیں نہیں ہیں. یہ صوفیہ کے یہاں یہ الگ الگ نماز ہے، لیکن فقہاء اور محدثین یہ دو جو دگگج جو مانے جاتے ہیں شریعت میں، ان کے یہاں یہ کہ دونوں ایک ہی نماز کا نام ہے. اگر جلدی پڑھ لی جائے تو اشراق اور تاخیر سے پڑھ جائے تو چاشت. حدیث پاک میں آتا ہے بندہ ہر بندے پر، تم میں سے ہر ایک پر صبح کے وقت اپنے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا چاہیے. اب کتنے جوڑ ہمارے بدن میں صدقہ کرنا ہے؟ روزانہ کرنا ہے. صحیح سالم نفسوں کو اٹھے، ہمارا ہاتھ ٹھیک ہے، پیر ٹھیک ہے، بدن کے جو ٹھیک ہے، ایک ایک جوڑ کی طرف سے ہمیں صدقہ کرنا ہے. صدقہ کیا کرنا ہے؟ اگر پیسہ ایک ایک جوڑ کی طرف سے دینا پڑتا تو کیا ہوتا؟ ایک ایک جوڑ کی طرف سے جو ہے پیسہ نکالنا پڑتا، سٹور ڈیلی کیا ہوتا ہے. لیکن کتنے آسان بات فرمائی آپ نے کہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نہیں امر بالمعروف نہیں ہے منکر کرنا صدقہ ہے. اور اگر کوئی شرط کے وقت 2 رکعت نماز پڑھ لے تو یہ کافی ہے تمام جوڑوں کے صدقے کی طرف، یعنی تمام جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا. 2 رکعت اشراق کا کوئی پڑھ لے، 2 رکعت چاشت کی نماز کوئی پڑھ لے تو یہ کافی ہے، تمام جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا، یہ کافی ہے. تو کم سے کم 2 رکعت، 4 رکعت بھی ہے، 8 رکعت بھی ہے، 12 رکعت بھی ہے. 4 رکعت کے آتا ہے حدیث پاک میں، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو دن کی ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں پڑھ لیا کر، میں سارا دن تیری کفایت کروں گا. اللہ جس کی سارا دن کفایت کرے اس کا کوئی مسئلہ رک سکتا ہے، اٹک سکتا ہے، ہر مسئلے کا حل نکلے گا اس کا، جو صبح کے وقت 4 رکعت اشراق یا چاشت کے پڑھے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ 2 رکعت نماز پڑھ لے اشراق کی، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے کثرت میں سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. لیکن اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے، کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے. اوابین کے بارے میں مدثر میں بتایا جا چکا ہے کہ اگر کوئی مغرب کی 2 رکعت سنت کے بعد 4 اور پڑھ لے، 6 رکعت پڑھ لے تو 12 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ کثرت میں سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. ایسے ہی اشراق کی نماز ہو گئی، چاشت کی نماز، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد کی نماز، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے پڑھتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے، بزرگان دین پڑھتے تھے. یعنی ولایت میں تہجد کو خاص دخل ہے کہ تہجد پڑھے گا جو وہی بندہ ہے، ولایت حاصل ہوتی ہے. کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے جواب دیا کہ بڑی علمی بات ہے، بڑے علم و معارف کی بڑے بڑے اشارات اور بڑی قیمتی عبارتیں جو لکھی گئی، جو ہم نے سب کیا ہے کوئی کچھ کام نہیں آیا. وَمَا نَفَعَنَا إِلَّا رَكَعَاتٌ صَلَّيْنَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ. اگر یہاں پہ کام آیا ہے کچھ تو وہ چند رکعات جو ہم رات کے اندھیرے میں پڑھ لیا کرتے تھے.
حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز یعنی سورج غروب ہونے سے لے کے طلوع فجر تک کے بیچ کا جو حصہ ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، تو آخری جو پہر ہے وہ اصل تہجد کا وقت ہے۔ تو 2 رکعت سے لے 8 رکعت 12 رکعت تک آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اگر رات میں نہیں اٹھتے عشاء کے بعد ہی 2 رکعت اس نیت سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ تہجد کا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت عشاء کے بعد ہی 2 رکعت تہجد کی نیت سے آپ پڑھ لیں تو اس کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اور بعض نوافل وہ ہیں جن کا وقت خاص نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر تحیۃ الوضو ہے۔ اب آپ جب نیا وضو کریں گے 2 رکعت نماز پڑھ لیں آپ، اس کا کوئی وقت نہیں ہے۔ تحیۃ المسجد ہے، جب مسجد میں آپ آئیں آپ نماز 2 رکعت پڑھ لیں، اس کا کوئی وقت نہیں، کسی وقت آدمی آ سکتا ہے۔ کوئی نہیں تو پانی پینے آئے گا، نہیں تو استنجا کرنے آئے گا، ہاتھ کو دھونے آئے گا، برس لے کر گھر سے منجن کرنے آئے گا، اب بے شرموں کی طرح کر کے واپس چلا جائے گا۔ اللہ کا گھر اسی لیے ہے کہ گھر سے برس لے کے رگڑو، مسجد میں منہ دھو، گھر چلے جاؤ۔ کہاں بھائی مسجد کہاں ہے بھائی؟ ہاں وہاں ہے، کیا کام ہے؟ کیا استنجا لگا ہے؟ استنجا کرنے کے لیے مسجد ہے؟ شرم نہیں آتی؟ ہم مسلمان ہیں، مسجد تلاش کی جائے استنجا کرنے کے لیے۔ چلو ٹھیک ہے، اگر وہاں فیسلٹی ہے، اللہ کے دربار کا کہ حق ہے کہ اگر جاؤ استنجا کر کے وضو کر کے 2 رکعت تو نماز تو پڑھو کم از کم۔ یہ مسجد کا حق ہے، اللہ کے دربار کا حق ہے۔ کتنے لوگ پانی پینے مسجد آتے ہیں، منہ دھونے مسجد آتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے وہ۔ تو یہ نمازیں ایسی جن کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، جیسے تحیۃ الوضو، وضو کیا 2 رکعت یا جتنی رکعت کے اللہ توفیق دی پڑھ لیا، مکروہ وقت نہ ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال اپنا کوئی ایسا خاص عمل بتاؤ جو تم کرتے ہو، کیونکہ میں نے دیکھا کہ جنت میں تم چل رہے تھے، تمہارے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ کیا مقام ہوگا اللہ کا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا، چل رہے زمین پر اور قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی جنت میں۔ نبی فرماتے بلال ایسا تم کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے قدموں کی آواز سنی، جنت میں تمہارے چلنے کی آواز میں نے سنی؟ فرمایا اللہ کے رسول کچھ نہیں، بس جب بھی تازہ وضو کرتا ہوں، نیا وضو کرتا ہوں تو جتنی اللہ توفیق دیتا ہے نفل نماز پڑھ لیتا ہوں، جس کو بولتے تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں، یہی ایک عمل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد جب آدمی جائے تو بیٹھنے سے پہلے نماز پڑھے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں مسجد پہلے بیٹھیں گے، سستائیں گے، پھر اٹھ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ حکم یہ ہے کہ مسجد جاؤ بیٹھنے سے پہلے نماز پڑھو تحیۃ مسجد۔ تو اگر ہم ایسا کرتے ہیں بیٹھنے سے پہلے ہم نماز پڑھیں۔ اسی طریقے سے صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ استخارہ ہے، صلاۃ التسبیح ہے، ان کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ کبھی ہم سے گناہ ہو گیا، گناہ سرزد ہو گیا، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ کے سامنے گڑگڑانا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، معافی مانگے گا نماز پڑھ کر کے، تو انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس نماز کو صلاۃ التوبہ کہیں گے، صلاۃ استغفار کہیں گے۔ صلاۃ الحاجت کوئی ضرورت پیش آ گئی، چاہے وہ ضرورت اللہ سے ہو یا بندوں سے ہو، یعنی اللہ سے مانگنا ہو کہ بندے سے مانگنا ہو۔ ہم کو 10,000 قرضہ چاہیے، 50,000 قرضہ چاہیے، ہم کو بندے سے ضرورت ہماری ہے، لیکن 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ سے دعا مانگے آپ، اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے، اس کے دل میں بات ڈال دے کہ میری ضرورت کو سمجھ سکے، مجھے ادھار دے دے، کیونکہ بات ڈالنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ دل میں بات ڈالے گا، نرمی اللہ پیدا کرے گا۔ تو اب کوئی حاجت پیش آ جائے، چاہے اللہ سے یا بندوں سے، 2 رکعت نفل پڑھ کر کے دعا مانگے، انشاءاللہ کام بنے گا۔ صلاۃ استخارہ کہتے ہیں مشورہ کرنا، اللہ سے مشورہ کرنا۔ 2 کام ایسا ہے، 2 رشتہ آیا ہے ہمارے لیے، مثال کے طور پر نوجوان کوئی اگر ایسا ہے، 2 رشتہ آیا، 2 جگہ شادی کر، کہاں کرے وہ؟ یا کوئی بزنس مین بزنس کرنے جا رہا ہے، یہ بزنس کرے کہ یہ بزنس کرے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اللہ سے مشورہ کرنے کے لیے
نماز پڑھے آدمی 2 رکعت نماز پڑھ کر کے دعا ہے، حدیث میں لمبی دعا ہے، لیکن ہر آدمی تو اس کو پڑھ نہیں سکتا. معمول مختصر سی دعا میں بتا رہا ہوں، مختصر اللہم اخرنی واختر لی، یہ پڑھ لے. اور کوئی ضروری نہیں کہ ایک دن میں پتہ چل جائے گا، خواب میں نظر آ جائے گا، یا اگر خواب میں نظر نہیں آیا تو دل کا رجحان بڑھ جائے گا اس طرف کہ یہ کام کرنا چاہیے، میلان دل کا بڑھے گا. تو ایک دن میں یا ایک ٹائم میں کرنے سے نہیں ہوگا. اگر سمجھنا تو بار بار کرنا پڑے گا. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمع حدیث کے استخارہ 1 مہینے استخارہ کیا تھا، تب جا کر منکشف ہوا تھا. تو کوئی ضروری نہیں ہے. اور ابھی تو کئی چیزوں کی مولانا صاحب ہماری طرف سے آپ استخارہ کر لیں. مولانا صاحب استخارہ کر رہے ہیں، پیسہ لے کے استخارہ کرتے ہیں. بس آپ بیمار ہم ہیں، کام ہمارا پھنسا ہوا ہے، اور مولانا صاحب آپ استخارہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب مولانا صاحب کو 500 کا نوٹ مل گیا، استخارہ کر کے بتا دے رہے کہ بھائی تمہارا یہ ہوگا. خود کی ضرورت ہے، خود کرنا استخارہ. اللہم اخرنی واختر لی، یہ دعا پڑھے، مشورہ اللہ سے کرے، انشاءاللہ جو کام کرے اس میں خیر و برکت ہوگی. صلاۃ التسبیح اپنے چچا حضرت عباس سے نبی فرماتے ہیں کہ چچا میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو گفٹ کروں، ہدیہ کروں. میں یہ نماز ہدیہ میں اپنے چچا کو دی، صلاۃ التسبیح. اور فرمایا اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے کھلے چھپے ہر طرح کے گناہ معاف کر دے گا اس نماز کو پڑھنے سے. جب آپ نے ترتیب بتائی تو فرمایا حضرت اللہ کے رسول روزانہ کون پڑھ پائے گا اس کو؟ فرمایا کہ مہینے میں پڑھ لے، مہینے میں نہ پڑھ پائے تو سال میں پڑھ لے، سال میں نہ پڑھ پائے تو پوری عمر میں 1 مرتبہ پڑھ لے. اب یہ جو ابھی رات اتوار دن جاگیں گے بہت سے لوگ صلاۃ التسبیح سے پڑھیں. کوئی ضروری خالی آپ شعبان کی رات میں صلاۃ التسبیح پڑھے، شب برات میں آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں. کبھی بھی آپ صلاۃ دن میں پڑھ سکتے ہیں، رات میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی وقت متعین نہیں ہے. بہرحال بہت سے لوگ پڑھیں گے تو اس کا طریقہ میں بتا دے رہا ہوں جو حدیث کی روشنی میں ہے کہ 300 مرتبہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا ہی خالی پڑھنا ہے، آگے والا اور نہیں پڑھنا ہے. ایک بات تو یہ، اور 304 رکعت کی نیت باندھے گا، 300 تسبیحات پڑھنی، ایک رکعت میں 75 مرتبہ نیت باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے اعوذ باللہ بسم اللہ، اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ سورہ ملائیں گے، لاسٹ میں 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ پڑھنا. رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ، سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے اس کا 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، دوسرے سجدے سے پھر اٹھ کے بیٹھیں گے پھر 10 مرتبہ، جس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کھڑے ہو کے 75 مرتبہ ایک رکعت میں. رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے. پہلے صبح جلدی پڑھ لیجیے گا 3 بار 4 بار 5 بار جو بھی ہو، اس کے بعد اس کو عشاء کی پہلے پڑھ لیے سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد پھر اس کو. تو فرمایا کہ اس سے اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، صغیرہ کبیرہ، ڈھکا چھپا اور بھی الفاظ حدیث میں. تو یہ بطور گفٹ کے بطور تحفہ کے اپنے چچا کو آپ نے دیا، اور یہاں تک کہ کم سے کم عمر 1 مرتبہ آدمی پڑھ. تو اس نماز کا بھی اہتمام کریں. تو یہ نوافل وہ نوافل ہیں جن کے ذریعے سے کل قیامت کے دن اگر فرائض میں ہماری کوئی کمی ہوگی تو انشاءاللہ ان نوافل سے اس کا جو ہے مکافات ہوگا اور اس کی بھرپائی کی جائے گی. یہ نوافل وہاں پہ ہمیں کام آئے گی. اب نوافل چاہے نماز ہو کہ روزہ ہو کہ صدقہ ہو کہ حج ہو کہ زکات ہو، سب میں نفل ہے. یہ جو ہے کل قیامت کے دن یہ کام آئیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.